پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے 12ویں عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ دونوں بڑی جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وفاق میں بغیر اتحاد کے حکومت سازی کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی شام مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے دیگر جماعتوں کو حکومت سازی میں شراکت داری کی دعوت دے دی ہے۔ اگر پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت کے الیکشن میں اترتی تو یقینی طور پر حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس مختلف قسم کے آپشنز ہوتے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگلا منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کی تشکیل کس نوعیت کی ہوگی؟ آزاد امیدواروں کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کے ساتھ کسی چھوٹی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے گی؟ جوڑ توڑ کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ اور مخلوط حکومت کے قیام کے لیے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کیسے بلیک میل کریں گی؟ سیاسی مبصرین الیکشن کے نتائج کو ایک حد تک غیر متوقع قرار دے رہے ہیں، تاہم یہ نتائج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کے لیے عین متوقع ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی آخری امید ان کے ووٹرز ہی تھے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یقین تھا کہ ان کا ووٹر بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے گا اور نتیجہ بدلنے کی صورت میں پارٹی کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ یہ نتائج مسلم لیگ نون اور اس کے حامیوں کے لیے غیر متوقع ہیں، کیونکہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اتنی نشستیں لے پائے گی کہ اس کو حکومت سازی کے لیے کسی دوسری بڑی سیاسی جماعت سے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے پنجاب میں پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور انتخابی نتائج بھی مختلف آئیں گے، مگر یہ خیال پوری طرح درست ثابت نہ ہو سکا۔ تاہم اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ممکنہ طور پر کس طرح کا منظرنامہ بننے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواروں کی برتری نے وفاقی حکومت کی تشکیل میں دشواری پیدا کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر وفاقی حکومت کی تشکیل کر سکتی ہیں، تاہم دوسری جماعتوں سے اتحاد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، مگر ایسی صورتحال میں جوڑ توڑ جہاں ہوگا وہاں ایک دوسرے کو خوب بلیک میل بھی کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کئی بار مسلم لیگ نون سے اتحاد نہ کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ بلاول اپنے مستقبل کی سیاست کو مسلم لیگ نون مخالف بیانیہ کی بنیاد پر فروغ دے کر اس نسل کے ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو مسلم لیگ نون سے نالاں ہے، مگر آصف علی زرداری کا سیاسی انداز مختلف ہے، تاہم یہ بلاول کو اگلا وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے مابین ممکنہ طور پر کس طرح معاملات طے پا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ یقینی طور پر پی ڈی ایم طرز کی حکومت بنے گی اور پیپلز پارٹی اچھے طریقے سے اقتدار میں اپنا حصہ لے گی۔ صدارت پیپلز پارٹی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ایک طرف میاں نواز شریف امیدوار ہیں تو دوسری طرف آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں کے مطابق یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر 2/3 اکثریت آئی تو میاں نواز شریف ورنہ شہباز شریف ممکنہ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ابھی اس بارے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ تاہم دوسری جانب بعض دیگر سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی کی مقبول سیاسی جماعت اور حکمران والدین کی نسبت سے پارٹی کے موجودہ چیئرمین بلاول بھٹو ملک کے وزیر اعظم بننے کی شدید خواہش میں مبتلا ہیں۔ تاہم انتخابی نتائج کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب وزیر اعظم کے لیے واحد آپشن بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں؟ مبصرین کے مطابق انتخابات کے حالیہ نتائج کے پیش نظر کوئی ایک جماعت بمشکل ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے گی، تاہم اعلیٰ اور اہم مناصب کی باہمی تقسیم کے سمجھوتے پر انہیں وزیر خارجہ کی وفاقی سطح کا کوئی دوسرا منصب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ویسے بھی مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اب تیسری پوزیشن میں آتی ہے۔ اس لیے واقفان حال کا بھی یہی کہنا ہے کہ حالات کے پیش نظر اب ان کے لیے وزارت عظمیٰ کی خواہش کا تعاقب لا حاصل ہوگا۔ تاہم اس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنی بھرپور انتخابی مہم کے دوران جلسوں، ریلیوں، ٹی وی ٹاک شوز اور انٹرویوز میں اپنے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم وہ خود ہوں گے۔ آصف علی زرداری بھی اپنی اس خواہش کا اظہار بار بار کر چکے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی زندگی کا ثمر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پی 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 کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے اپنا نام وزیر اعظم کے منصب کے لیے اتفاق رائے سے منظور بھی کروا لیا تھا، اور انتخابی مہم کی آخری شب بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملکی سیاست میں وزیر اعظم پہلا آپشن
ऑप्शन और मुतबादल ऑप्शन भी मैं ही हूँ। फिर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा के मनसब का हसूल उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर तकाजे के अंदाज में किया था, जिसमें यकीनन उनके वालिद की हिदायत और मुशावरत भी शामिल रही होगी। इस हवाले से इस वक्त ये जिक्र भी खूब हुआ था कि उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी अयूब खान के वजीर खारजा रह चुके हैं और फिर वजीर आजम बने थे। उनकी वालदा बेनजीर भुट्टो भी खारजा अमूर में गहरी दिलचस्पी रखती थी और उन्होंने अपनी अमली सियासत के आगाज में पाकिस्तान की वजारत खारजा में कुछ अरसा बतौर ट्रेनी भी गुजारा था। इसलिए PDM की हुकूमत में उनका वजीर खारजा बनना इसी सिलसिले की एक कड़ी और आइंदा के लिए मुल्क का वजीर आजम बनने की हिकमत अमली का हिस्सा था। ताहम ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इक्तदार का ऊंट किस करवट बैठता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।